یہ 10 اپریل 1988 کی ایک صبح تھی اور اتوار کا دن تھا۔ ان دنوں اتوار کی چھٹی نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے اسلام آباد اور راولپنڈی میں تمام کاروبار زندگی بالکل عام دنوں کی طرح چل رہا تھا۔ لوگ تیار ہو کر اپنے اپنے دفاتر پہنچ رہے تھے، بچے اسکولز میں تھے اور خواتین گھر کے کام کاج میں مشغول تھیں۔ دوستو، معمول کے مطابق رواں دواں اس ماحول میں اچانک ٹھیک 9:45 پر ایک زور کا دھماکہ ہوا، جس سے ان جڑواں شہروں کے در و دیوار لرز اٹھے۔ دھماکہ اتنا زوردار اور شدید تھا کہ لوگ بھاگ کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ عینی شاہدین کے مطابق فیض آباد کے قریب سے دھوئیں اور گرد و غبار کے مرغولے سے ہوا میں بلند ہو رہے تھے۔ دوستو، ابھی لوگ اس دھماکے سے سنبھلے بھی نہیں تھے کہ مزید اس طرح کے بہت سے دھماکوں سے زمین تھرا اٹھی۔ میزائل، راکٹ، گولے اور بارودی مواد یوں فضا میں اڑ رہا تھا جیسے بارش ہو رہی ہو۔ یہ سانحہ راولپنڈی میں فیض آباد کے قریب واقع پاک فوج کے اسلحہ ڈیپو اوجڑی کیمپ میں رونما ہوا تھا۔ یہ سانحہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیا یہ واقعہ دہشت گردی کی کارروائی تھی، اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں یا کیا ہو سکتی تھیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے یہی سب شیئر کریں گے۔ دوستو، اوجڑی کیمپ میں ہونے والے یہ دھماکے اتنے غیر متوقع اور شدید تھے کہ لوگوں نے سمجھا دشمن ملک نے حملہ کر دیا ہے۔ خوف و ہراس میں خواتین گھروں سے ننگے پیر باہر نکل آئیں، بچے اسکولز میں سہمے ہوئے تھے۔ ایک قیامت صغریٰ تھی جو چاروں طرف بپا تھی۔ دھماکوں کا یہ سلسلہ تقریباً آدھا گھنٹہ تک یوں ہی چلتا رہا، پھر اس میں کچھ کمی واقع ہوئی، لیکن تباہی کا خاتمہ نہ ہو سکا اور اگلا پورا ہفتہ وقفے سے یہی سلسلہ چلتا رہا۔ دوستو، اس واقعے کو تاریخ میں سانحہ اوجڑی کیمپ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد کے متعلق مختلف رپورٹس آتی رہیں، لیکن سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 103 افراد جاں بحق جبکہ 1300 سے زائد زخمی ہوئے۔ مگر غیر سرکاری اندازوں کے مطابق جاں بحق ہونے والوں کی تعداد کئی ہزار ہو سکتی ہے۔ اس سانحے میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے والد ایئر کموڈور خاقان عباسی بھی ایک میزائل کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گئے۔ خاقان عباسی صدر جنرل ضیاء الحق کے قریبی ساتھی بھی تھے۔ انہوں نے 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں مسلم لیگ نون کے چیئرمین راجہ محمد ظفر الحق کو شکست دی تھی۔ خاقان عباسی اس وقت وفاقی وزیر پیداوار تھے اور سانحہ اوجڑی کیمپ کے وقت وہ مری روڈ پر اپنے بیٹے زاہد خاقان عباسی کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہے تھے کہ ایک میزائل ان کی گاڑی کو لگا، جس سے وہ موقع پر جاں بحق ہوئے، جبکہ زاہد خاقان عباسی کوما میں چلے گئے اور پھر 17 سال کوما میں رہنے کے بعد 2005 میں وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملے۔ دوستو، سانحہ اوجڑی کیمپ سے تقریباً 3 سال پہلے مارچ 1985 میں وزیر اعظم محمد خان جنیجو غیر جماعتی انتخابات کے ذریعے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا چکے تھے اور سانحے کے وقت سندھ میں موجود تھے، جبکہ اس وقت پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق تھے اور وہ کویت کے دورے پر تھے، جہاں سے انہیں شیڈیول کے مطابق ایران کا دورہ کرنا تھا۔ دوستو، جیسے ہی اس سانحے کی اطلاع پہنچی، صدر پاکستان اور وزیر اعظم دونوں اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کر اسلام آباد پہنچ گئے۔ وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے کراچی سے واپس آ کر فوراً راولپنڈی کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عمران اللہ کی سربراہی میں تحقیقاتی ٹیم مقرر کر دی، جنہوں نے سانحے کے متعلق رپورٹ پیش کرنا تھی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے 5 وزراء پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دے دی، جس نے 10 روز میں رپورٹ کا جائزہ لے کر وزیر اعظم کو پیش کرنا تھی۔ دوسری جانب صدر جنرل ضیاء الحق نے اس واقعے پر کویت ہی سے ایک بیان دیا کہ ہمارے دل ٹوٹ چکے ہیں اور ہماری آنکھیں پرنم ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے وطن واپس آ کر اس سانحے کے متعلق ایک پریس ریلیز بھی جاری کی۔
जिस दिन ये सानहा हुआ उस दिन 12 बजे रेडियो पाकिस्तान पर खबरें नशर हुई जिनमें बताया गया कि असलहे के एक डिपो में आग भड़क उठी है जिस पर काबू पा लिया गया है और आवाम से सब्र व तहम्मुल की अपील की जाती है। लोगों में सानहे के मुतल्लिक आम तासुर यही रहा कि असलहा डिपो में आग लगने से वहां पड़े हुए हथियार आग पकड़ गए और फटना शुरू हो गए, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस डिपो में तो असला रखने की गुंजाइश बहुत कम थी। एक अंदाजे के मुताबिक इस डिपो में ज़्यादा से ज़्यादा एक रेजिमेंट का असलहा रखा जा सकता था, लेकिन हो ये गया था कि वहाँ गुंजाइश से ज़्यादा असलहा रख दिया गया था। दूसरी वजह ये थी कि इस डिपो में 3 असलहा खाने थे और इन्हीं में एक तय खाना भी था। आग पहले और दूसरे डिपो से होती हुई तय खाने तक जा पहुंची, जहां सिर्फ रॉकेट और मिसाइल ही नहीं बल्कि सफ़ेद गंधक का ज़ख़ीरा भी मौजूद था जिस पर पानी डालना मज़ीद ख़तरनाक हो सकता था। दोस्तों, ये वो वक्त था जब पाकिस्तान अफ़गान जहाद में अमेरिका की मदद कर रहा था। अमेरिका अपना तमाम असलहा पाकिस्तान के तवस्सुत से अफ़गानिस्तान भेजता था। बाज़ गैर मुल्की अखबारात के मुताबिक ओजड़ी कैंप का ये डिपो अमरीकी असलहा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था ताकि अफ़गान मुजाहिदीन को असलहे की कमी ना हो। इन हालात में जनरल इमरानुल्लाह के सामने 2 मिशन थे। एक तो उन्होंने सानहे की रिपोर्ट कमेटी के सामने पेश करना थी, दूसरा ओजड़ी के मुकाम पर लगी हुई आग पर काबू पाना था। आग पर काबू पाने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट 22 अप्रैल 1988 को पेश कर दी। इसके बाद 5 अरकान पर मुश्तमिल एक वजारती कमेटी कायम की गई जिसका काम रिपोर्ट का जायजा लेना और इस पर अमल दरामद करवाना था। दोस्तों, इस कमेटी के चेयरमैन वजीर मुवासलात व रेलवे असलम खटक थे, जबकि दीगर अरकान में वजीर मुमलकत बराए दिफा राना नईम महमूद, काजी अब्दुल मजीद आबिद, मोहम्मद इब्राहिम बलोच और वजीर दाखिला मलिक नसीर। नफ्सा नफ्सी का आलम, हर तरफ एम्बुलेंस की आवाज़ें, और सबसे जो खौफनाक आवाज़ थी वो थी मिसाइल्स की। सब ने चीखो पुकार मचाई कि हमला हो गया, इंडिया ने हमला कर दिया। आज रावलपिंडी में फैजाबाद के इलाके में गोला बारूद के एक जखीरे में आग लगने के बाद शदीद धमाके हुए जिनसे रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहर लरज़ उठे। मिसाइल ये जमीन से इस तरह ऊपर उठे हैं जिस तरह कोई वाकई कोई मिसाइल शेलिंग हो रही है, और उसके बाद जो ये शेलिंग, इसके बाद ये शेलिंग जो है इस साइड पे आई है सारी। 10 बजे का टाइम था जब से ये हो रहा है। आप कहाँ रहते हैं? हम शहर में रहते हैं। शहर से धमाका सुन के हम भागे हैं। मैं सिविल डिफेंस का आती दुकान बंद करके फौरन भागे हम यहाँ पहुंचे। अच्छा, अस्पताल पहुंचा रहे हैं मरीजों को। ऊटा पे हमला हो गया, इसराइल ने हमला कर दिया, हमारे एटमी प्लांट तबाह कर दिए गए। ये फौरी तौर पे एक इम्प्रेशन, जब बड़े धमाके हुए और फिर लोग भागे और जिसका जिधर मुंह उठाए, जिधर रुख था वो उसी तरफ को भाग पड़ा। ऐसा नहीं था कि कोई एक खानदान मुतासर हुआ, ऐसा नहीं था कि कोई एक ख़ास एरिया मुतासर हुआ हो, नहीं, पिंडी इस्लामाबाद के लोग मजमूई तौर पर मुतासर हुए थे। एक बारूद की बारिश थी जो बरसी थी पूरे शहर के ऊपर कई घंटे तक। खवातीन बेचारी और नंगे पाँव नंगे सर, और जिस तरह वो भाग रहे थे, जो बच्चे, जो मकाम, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि क़यामत सुगरा जो है ना वो बर्पा हुई हुई है। इतनी खौफनाक हालात थे कि ऐसा लग रहा था कि आसमान जो है वो आग उगल रहा है, हर तरफ अंधेरा, धुआं, अजीब सा धुआं। हम जब फैजाबाद के करीब पहुंचे तो एक धमाका हुआ और सैकड़ों की तादाद में लोग अफरा तफरी के आलम में, बच्चे, औरतें, बूढ़े भी, वो भाग रहे थे और हर तरफ भाग रहे थे कि इन्हें इतना बहुत ज़्यादा खौफ मैंने देखा लोगों में। यानी ये भी शायद 24 घंटे से ज़्यादा गुजर गए थे इस मामले को, तो उस वक्त भी बेपनाह खौफ था लोगों के अंदर। इसको कहा जाता है सानिया ओजड़ी कैंप। 10 अप्रैल को सुबह के वक्त ये वाक़या जब रूनुमा हुआ, इत्तफाक से वो मेरा पहला दिन था
میں نے اس دن جو راولپنڈی اسلام آباد کا بڑا قومی روزنامہ تھا نوائے وقت، وہ میں نے جوائن کیا تھا۔ نیکسٹ ڈے 11 اپریل کو میں پہنچا ہوں گلشن دادن خان، جو بالکل ایڈجسٹنٹ آبادی تھی اس اوجڑی کیمپ کے اس طرف جہاں پہ وہ بارود کے ڈھیر پھٹے تھے۔ تو اس طرف سے جب میں داخل ہوتا ہوں تو ایک احمد آہیر شامل تھے۔ جنرل عمران اللہ خان کی رپورٹ پر بحث و مباحثہ ہوا تو یہ طے پایا کہ ان کی فائنل رپورٹ میں ان افسران سے سوالات ہونے چاہیے جن سے جنرل عمران اللہ معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ اس تمام چھان بین کے بعد رپورٹ لکھنے کا معاملہ آیا تو یہ ذمہ داری اسلم خٹک نے خود لی اور چند دنوں بعد یہ رپورٹ کمیٹی کے سامنے پیش کر دی، لیکن یہ رپورٹ کبھی پبلک نہ ہو سکی۔ دوستو، اس سانحے کی کوئی رپورٹ آج تک سامنے نہیں آئی، اسی لیے اس کے متعلق کئی مفروضے گردش کرتے رہے ہیں، جن میں سے ایک مفروضہ یہ رہا ہے کہ اوجڑی کیمپ میں افغان مجاہدین کے لیے خطرناک اسلحہ رکھا جاتا تھا اور اسلحے کی نئی کھیپ آئی تو ٹرک سے اتارتے ہوئے احتیاط نہ برتنے کی وجہ سے گڑبڑ ہوئی اور ڈیپو میں آگ لگ گئی، یعنی یہ مکمل طور پر ایک حادثہ تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور مفروضہ بھی زبان زد عام رہا کہ امریکہ جو اسلحہ بھیجتا تھا پاکستان اس میں کمیشن کے طور پر کچھ میزائل اپنے پاس رکھ لیا کرتا تھا۔ امریکی حکام اس اسلحے کا حساب کتاب کرنے آ رہے تھے تو کچھ اندر کے لوگوں نے اس کیمپ میں دھماکہ کروا دیا تاکہ حساب نہ دینا پڑے۔ اس حوالے سے سابق وفاقی وزیر بیگم کلثوم سیف اللہ کا ایک بیان بھی ہے کہ جس میں انہوں نے سانحے کے ذمہ دار چند آرمی آفیسرز اور ڈائریکٹ جنرل ضیاء الحق کو ٹھہرایا۔ انہوں نے لکھا کہ اس دھماکے کا مقصد امریکہ کے دیے ہوئے میزائلوں کا ریکارڈ ضائع کرنا تھا۔ ایک تیسرا مفروضہ یہ بھی تھا کہ 9 اپریل کی رات امریکہ کا ایک ہوائی جہاز بغیر شیڈول کے پاکستان اسلحہ لے کر پہنچا تھا۔ اس اسلحے میں امریکہ نے جان بوجھ کر کچھ ایسا مواد بھی رکھ دیا تھا جس کے پھٹنے سے اگلے دن کیمپ میں دھماکہ ہوا۔ اس کے علاوہ یہ مفروضہ بھی ہے کہ چونکہ پاکستان نے روس کو افغانستان سے نکالنے کے لیے افغان مجاہدین کی مدد کی تھی تو روس کی خفیہ ایجنسی KGB نے جاتے جاتے پاکستان کو اوجڑی کیمپ کا سانحہ بدلے میں تحفتاً دیا تھا۔ دوستو، یہ سب مفروضے تو آج بھی اسی طرح لوگوں کی زبانوں پر ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایک امریکی صحافی بروس رائڈل نے کچھ نئے انکشافات بھی کیے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 2012 میں انہیں 2 انڈین سابق فوجیوں نے بتایا کہ پاکستان میں یہ تخریب کاری انڈین ایجنسیز نے کروائی، لیکن ان فوجیوں نے اس دعوے کا کوئی ثبوت نہیں دیا، اس لیے ہم اسے 2 ریٹائرڈ فوجیوں کی اپنے آپ کو اوور سمارٹ دکھانے کی ایک فرضی کوشش کہیں گے۔ دوستو، جو رپورٹ اسلم خٹک نے پیش کی اس حوالے سے کچھ غیر سرکاری ذرائع سے یہ معلومات سامنے آئی تھیں کہ انہوں نے رپورٹ میں اس سانحے کے ذمہ داروں کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہ کرنے کی سفارش کی تھی۔ اس کے علاوہ یہ باتیں بھی سننے میں آئیں کہ وزیر اعظم جنیجو اوجڑی کیمپ کی تحقیقات کے بعد ISI کے سابق DG جنرل اختر عبد الرحمان اور اس وقت کے موجودہ DG جنرل حمید گل کے خلاف کارروائی کرنا چاہ رہے تھے۔ دوستو، جنرل اختر عبد الرحمان افغان جہاد کے اہم ترین کردار تھے اور یہ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ہی طیارے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان کے بیٹے ہمایوں اختر خان اور ہارون اختر خان بزنس اور سیاست میں بہت متحرک ہیں۔ تو دوستو، جب جنیجو نے ان کے خلاف کارروائی کی کوشش کی تو اس بنا پر وزیر اعظم محمد خان جنیجو اور صدر جنرل ضیاء الحق کے درمیان کافی اختلافات بھی پیدا ہو گئے، اور یہی اختلافات تقریباً 1 ماہ بعد 29 مئی 1988 کو وزیر اعظم محمد خان جنیجو کی برطرفی کی وجہ بھی بنے۔